میں سرکاری ہسپتال میں ایک بندے کو بلڈ دینے گیا۔ فرصت ملنے پر ادھر موجود ٹک شاپ سے برگر اور جوس خریدا اور مزے سے وہیں کھڑے کھڑے کھانا پینا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت میری نظر بینچ پر بیٹھے ایک معصوم بچے پر پڑی جو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے انسانی ہمدردی میں جلدی سے اس بچے کے لیے بھی برگر اور جوس خریدے جو بچے نے بلا تکلف لے لیے اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ بیچارہ پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کی توفیق بخشی۔ اتنی دیر میں بچے کی ماں جو اس کی پرچی بنوانے کے لیے کھڑکی پر کھڑی تھی واپس آئی اور بچے کو برگر کا آخری ٹکڑا کھاتے دیکھا۔ پھر اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر اس شخص کو بد دعائیں دینے لگی جس نے اس کے بچے کو یہ چیزیں لے کر دی تھی۔ کہہ تو وہ بہت کچھ رہی تھی مگر میں نے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے جو چند باتیں سنی وہ یہ تھیں۔ انتہائی بے غیرت اور خبیث تھا وہ شخص جس نے میرے بچے کو برگر لے کے دیا۔ میں 50 کلومیٹر دور سے کرایہ لگا کر اس کے خالی پیٹ ٹیسٹ کروانے کے لیے لائی تھی۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب آپ 600 روپے لے لیں اور دونوں ہونٹ سی دیں۔ آدھی رات کو بیوی کی آنکھ کھلی، دیکھا شوہر غائب ہے۔ تفتیش کی نظروں سے اٹھی، دیکھا تو شوہر کچن میں کافی کا کپ منہ کو لگائے گہری سوچ میں مبتلا ہے اور رو رہا ہے۔ بیوی نے شوہر کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی۔ شوہر بولا تمہیں یاد ہے 20 سال پہلے تم 18 سال کی تھی اور ہم چوری چوری ملے تھے۔ بیوی ہاں یاد ہے۔ شوہر آہ برتے ہوئے بولا اور تمہیں یاد ہے تمہارے باپ نے مجھے پکڑ لیا تھا؟ بیوی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ہاں ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شوہر تمہارے باپ نے مجھ پہ شاٹ گن تانتے ہوئے کہا تھا یا تو میری بیٹی سے شادی کر لو یا میں تمہیں 20 سال کے لیے جیل بھجوا دیتا ہوں۔ بیوی ہاں ڈیئر یہ بھی اچھی طرح یاد ہے۔ شوہر بولا اگر اس وقت میں جیل میں ہوتا تو آج رہا ہو گیا ہوتا۔ ایک دن شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیگم سے بولا بیگم سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سیکھے۔ بیوی خوش ہو کر بولی وہ کیسے؟ شوہر تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے، مجال ہے زبان پر ذرا بھی مٹھاس آتی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شادی کے بعد ایک دن بیوی اور شوہر فرصت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک شوہر نے پوچھا ایک بات بتاؤ، شادی سے پہلے تمہارے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ لڑکی اندر گئی اور ایک لفافہ لے کر آئی۔ لفافے میں چاول کے کچھ دانے اور 200 روپے تھے۔ شوہر بولا یہ کیا ہے؟ بیوی بولی میں جب بھی کوئی بوائے فرینڈ بناتی تھی تب ایک چاول کا دانہ اس لفافے میں ڈال دیتی تھی۔ یہ سن کر شوہر نے چاول کے دانے گنے، کل 7 نکلے۔ شوہر بولا کل 7 ہیں، کوئی بات نہیں، آج کل اتنے تو ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ 200 روپے کس لیے رکھے ہیں؟ بیوی بولی
4 کلو چاول بیچ دیے تھے، شوہر ابھی تک کوما میں ہے۔ استاد، پاکستان میں امن کیوں نہیں ہوتا؟ پپو، ہمارا جھنڈا ہی الٹا ہے۔ استاد، کیا مطلب؟ پپو، سفید رنگ امن کا ہوتا ہے اور سبز رنگ قوم کا۔ امن کو تو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اگر یہی ڈنڈا قوم کو دیا ہوتا تو آج پاکستان میں امن ہوتا۔ ایک شخص کی بیوی کو علم ہوا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ اس نے ایک دن بڑے اہتمام سے عشائیہ تیار کیا اور 4 انڈے ابال کر ہر ایک کو الگ الگ رنگ سے رنگا اور شوہر کو پیش کر دیا۔ شوہر نے پہلے حیرانی سے رنگ برنگے انڈوں کو اور پھر استفہامیہ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا۔ بیوی نے کہا، آپ کھائیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو یہ رنگ برنگے انڈے کیسے لگے۔ شوہر نے 3 انڈے کھائے اور تعجب سے بولا، ان میں تو کوئی فرق نہیں، سب کا یکساں ذائقہ ہے، رنگوں کا کیا فائدہ؟ بیوی مسکرائی اور بولی، سرتاج، عورتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، بس رنگوں کا فرق ہوتا ہے۔ شوہر نے چوتھا انڈا منہ میں ٹھونسا، اطمینان سے نگل کر ڈکار لی اور بولا، ہاں سچ کہتی ہو، رنگوں کا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، کم بخت جب تک چاروں انڈے نہ کھا لیے جائیں پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ پپو نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ اماں بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میرا وڈا منڈا۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا۔ شوہر، بولو کیا کام ہے؟ بیوی، کچھ نہیں، بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں سوار ایک لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میری ٹانگ، ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سردار نے لڑکی کو روتا دیکھا تو کہا، کنٹرول یور سیلف پلیز، سامنے اس بندے کو دیکھو، وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔